اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، ذات الیمین داہنی طرف بچ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف جس غار میں تھے وہ کافی بڑی کھلی غار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کو دیکھو تو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف ان کے اوپر سورج پڑتا نہیں ہے، سورج کی دھوپ نہیں پڑتی ان پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے بندوں کے لیے ایک نظام بنا دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس غار کا منہ جو تھا، دہانہ جو تھا، وہ شمال کی جانب تھا۔ میں ابھی بیٹھا ہوں، مشرق کی جانب میرا منہ ہے، یہ میرے اس طرف جو ہے شمال پڑتا ہے، تو غار کا منہ اس طرف تھا اور غار کا پچھواڑا جو تھا اس طرف جنوب کی طرف تھا۔ تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں سارا سال سورج شمال کی جانب جنوب کی جانب رہتا ہے، اس طرف سے کبھی طلوع غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ سورج اس طرف سے آتا ہے، اسی طرف سے پلٹتا غروب ہوتا ہے جنوب کی جانب سے۔ تو شمال کی جانب جس چیز کا منہ ہوگا نا تو اس کا سایہ پڑے گا سامنے درمیان میں، اس کے اندر دھوپ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف جس غار میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے کہ دھوپ اس کے اندر جاتی نہیں۔ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ غار کا دہانہ تو جنوب کی طرف تھا، سورج کی دھوپ کا نہ پڑنا یہ ان اولیاء کی کرامت تھی جو اللہ کے محبوب بندے اس غار کے اندر آرام فرماتے۔ رب نے ان کے لیے خلاف عادت سورج کی دھوپ تو پڑنی چاہیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کو وہاں سے پلٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ رب ایسا بھی کر سکتا ہے، جی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اسی لیے مفسرین نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ سورج وہاں پہ پڑنا چاہیے مگر رب نہیں پڑنے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور سورج ان پر پڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے تاکہ ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار قوم تھی، بت پرست لوگ تھے، ان میں سے چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت بخشی، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کے ایک غار میں آ کر پناہ لے لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ ہدایت بخشی نا، اللہ نہ دیتا تو کون ہدایت دیتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہ دے، گمراہ کر دے، تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جی، جس کو رب دے دے سو دے دے۔ یہ اولیاء اللہ اصحاب کہف جو تھے، جس قوم میں رہتے تھے، ساری کی ساری بت پرست مشرک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا اگر کوئی جا کر انہیں دیکھے تو رب نے فرمایا وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بیدار ہیں۔ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ کھلی آنکھیں بندہ لیٹا ہوا ہو تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ یہ صرف لیٹا ہوا ہے، جاگ رہا ہے۔ رب نے فرمایا وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بادشاہ بیدروس نے جب ان سے ملاقات کی تھی، پھر وہ دوبارہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، تو اس آیت سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا تم انہیں بیدار گمان کرو گے، وہ سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر مر گئے ہوتے تو رب ان کی موت کا ذکر کرتا، موت ان کو نہیں ملی بلکہ وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی داہنی کروٹ اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر مر گئے ہوتے تو دائیں بائیں کروٹ بدلنے کا کیا مقصد ہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی تک حیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، بندہ جو نیک عمل کرتے ہوئے سو جائے نا تو جب تک بیدار نہیں ہوتا اس نیک عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔
اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. نماز پڑھی فوراً سو جاؤ. اب بندہ سو گیا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے گا، حدیث شریف کے مطابق ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا، حالانکہ سویا رہا ہے. یہ اصحاب کہف سو رہے ہیں لیکن ایمان بچانے کا عمل انہوں نے کیا، تو اب قیامت تک ان کو ایمان بچانے کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ، ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رات سونے سے پہلے نیک اعمال کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ساری رات دیکھیں نا جی، سو کے بھی گزارنی ہے، کوئی کام کاج کچھ نہیں کرنا، پھر بھی رب ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائی ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. سبحان اللہ. ان کے ساتھ ایک کتا تھا، 8واں، جو 6 وہ اصحاب کہف تھے تو 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ مل گیا، یوں 7 افراد ہو گئے. 8واں اس چرواہے کا کتا تھا تو یہ 8 ہو گئے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ دیکھیں، کتا ایک جانور ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ مقام بخشا کہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. تو فرمایا جو انسان اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. فرمایا بلکہ ان مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تسلی ہے، کتے کا ذکر کر کے ان مومنین کے لیے تسلی ہے جو اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اعمال کم ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے تسلی ہے. کس بات کی تسلی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے گا جس طرح اس کتے پر فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ. نیک بندوں کی صحبت اگر کتے کو فائدہ دے سکتی ہے، انسان کو فائدہ نہیں دے گی کیا؟ اللہ اکبر. مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے 10 جانور ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، دمبے کی شکل عطا فرما کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جو انہوں نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جو ان کی جگہ قربان ہوا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جس پر وہ سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جس کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مارا تو وہ زندہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جو ملکہ بلقیس کے پاس خط لے کر گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی جس نے کہا تھا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ دے، اور فرمایا اصحاب کہف کا کتا یہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گی. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اصحاب کہف کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے پیاروں سے محبت، اللہ کے پیاروں کی ہم نشینی، ان کی صحبت کتنا بڑا فائدہ دیتی ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کا پوچھ رہا تھا؟ وہ شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ یعنی سبق ہے ہمارے لیے. یہ فکر نہ کرو کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ فکر کرو کہ میں نے قیامت کے لیے عمل کیا کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں. بہت زیادہ سے مراد یعنی نفلی نمازیں بھی شاذ و نادر ہی پڑھی تو پڑھی، نفلی روزے بھی شاذ و نادر رکھے تو رکھے، ورنہ رمضان کے ہی روزے اور 5 فرض نمازیں ہی پوری کرتا ہوں. نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی نہ زیادہ روزے رکھے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد جتنی اس بات سے خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ کسی سے نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، بندہ جتنا گناہ گار بھی ہو تب بھی رب کا فضل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتا تھا، لوگ اسے حمار کہا کرتے تھے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شراب پینے کی وجہ سے کوڑے بھی مارے تھے، کئی بار اس کو کوڑے لگے، ایک بار پھر سزا کے لیے لایا گیا شراب کی وجہ سے، پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، کوڑے مارے جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو سزا دینے لگے تو ایک شخص وہیں جو کھڑا تھا اس نے کہا اے اللہ اس پر لعنت فرما، اس کو کئی بار سزا دی جا چکی ہے مگر یہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اس پر لعنت نہ کرو، جو بات اس میں ہے وہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ شراب پیتا ہے انسان ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں خوبی یہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا شخص کبھی نامراد نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ جتنے بھی ہو جائیں انسان ہی نہیں کرنے نہیں ہیں، غلطی ہو جائے تو ڈرنا، پرواہ نہیں کرنی، رب کی رحمت کی امید رکھنی ہے، پھر کوشش کرنی ہے نیک اعمال میں لگنی، پھر غلطی ہو جائے پھر شروع کر دیں نیک اعمال کرنے۔ غلطیاں انسان ہیں، یہ تو ہوتی رہیں گی، بتقاضۂ بشریت انسان کی خوبی ایسی ہے کہ انسان میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، وہ کر جاتا ہے۔ یعنی البتہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد نازم ہوتا رہے، مولا مجھ سے غلطی ہوگی تو معاف کر، اپنے رب سے محبت کا تقاضا ہے نا جی، محبت کرتے ہیں تو رب سے معافی بھی تو مانگے نا، تو پھر بھلے جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں گے نا۔ مولانا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا نفس لا تقنطی من ذلۃ عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم، اے خدا کے بندے اپنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں سے ڈر نہیں، اتنے بڑے گناہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ فرمایا نظر رب کی رحمت پہ رکھ، ان الکبائر فی الغفران کاللمم، اس کی رحمت پہ نظر رکھ، کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے گناہ اگرچہ زمین سے لے کر آسمان بھی بھر دیا جائے تمہارے گناہوں سے، اس کی رحمت کے سامنے معمولی سے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بخشنے پہ آئے تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی رحمت کے سامنے گناہ کی کیا حیثیت ہے جی۔ گناہ کی وجہ سے بندہ یہ نہ کہے کہ نیک عمل ہوتا ہی نہیں ہے چھوڑو دفعہ، نہیں، ایسا نہیں کریں، غلطی ہوگی اس پہ ندامت کریں پھر نیک رستے پہ لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دیں۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر ایسا وحشتناک خوفناک بنا دیا ہے کہ کوئی اس غار کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اگر جائے تو اسے ڈر لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ اقدس میں روم کی کافی جنگیں لڑی اور روم فتح کیا۔ اس وقت روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس جنگل میں سے ہوا اصحاب کہف کی غار کے پاس سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ لوگ جائیں ان کا حال دیکھ کر آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کسی کو نہ بھیجیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَوَلِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یہی آیت کا حصہ پڑھ، اگر دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، لہٰذا ان کو نہ دیکھو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کچھ افراد بھیج دیے، تو روایت میں آتا ہے وہ افراد جب غار میں پہنچے تو اچانک ایک ہوا چلی زوردار اور انہیں وہیں جلا دیا گیا۔ اللہ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ قرآن کریم کی ان آیات سے تو ہمیں یہی لگا ہے اصحاب کہف ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ سو رہے ہیں، باقی حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔